وزیر قانون صاحب کہہ رہے ہیں کم از کم 14 سال قید, سونیا ہوین مرضی گلیاں تے مرزا یار پھرے, یہ میں ان کی خواہش پہ قربان جاؤں. ایک کاغذ لہرایا ہے 14 سال قید, اور اس سے اوپر یعنی اللہ نہ کرے سزائے موت. کیا اگر کاغذ لہرانے سے سزائے موت ہوتا ہے تو نواز شریف نے کہا تھا میرے پہ بہت زیادہ دباؤ ہے کہ ایٹمی دھماکے نہ کریں, تو اس کو بھی یہ دے دو, وہ تو سیکریٹ ایکٹ تھا. قائد صاحب میرا خیال ہے یہ ہانڈی منڈے نہیں چڑھے گی, عدالتوں سے اسے ثابت کرنا خاصا دشوار ہوگا. ٹھیک ہو سائفر کیا کسی نے پڑھا, کیا انہوں نے جو لہرایا وہ تھا کاغذ؟ اس طرح کے بیانات جو جوش خطابت میں بہت سارے لوگ دیتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے حکومت تمام حربوں میں 170 مقدمے اور 2 قاتلانہ حملے کرانے کے بعد, کامیاب ہونے کے بعد, اور متوقع الیکشن جب بھی ہوتے ہیں اس میں ناکامی کے پیش نظر پیش بندی کے طور پر سیاسی منظر نامے سے ایک چیئرمین کو ہٹانے کے لیے کر رہی ہے. یہ بھی شوق پورا کر لیں. یقیناً ملک میں قانون ہے, آئین ہے, عدالتیں ہیں, خواہشوں پہ تو بندے نااہل یا 14 سال قید نہیں ہوتے, اس کے لیے آپ کو عدالتوں میں ثبوت دینے پڑتے ہیں. جی بٹ صاحب آپ بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. قاضی صاحب بات یہ ہے کریڈیبلٹی کیا کریڈیبل لگ رہا ہے یہ آپ کو جو سارے جو بادیوں نظر میں, ویسے تو فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. آپ کی بات درست ہے, آپ کا پہلا سوال بھی درست ہے. شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کے پاس حقائق کی جو بات آپ کر رہے ہیں, جہاں سے آپ نے پروگرام کھولا ہے, بات یہ ہے کہ ان کے پاس حقائق کیوں نہیں ہوں گے. ایک لیفٹ پہ بیٹھا تھا, ایک رائٹ پہ بیٹھا تھا, لہذا ان کے پاس سارے ہی جو کام مل ہم نے کیے ہوئے سارے ہی ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے, شاہ محمود قریشی ابھی تک بولا نہیں. اسد عمر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی وہ بھی گول مول پریس کانفرنس کی. یہ دونوں باتوں کے ساتھ اب آپ کو یاد ہونا ہوگا کہ اب فیصلے کا وقت آ گیا ہے. اب ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کروانی ہے ان دونوں افراد سے, یا پھر ان کو فاسٹ بولر کے طور پر استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے. لیکن خبر دیتا جاؤں قاضی صاحب, میری اطلاعات کے مطابق خبر یہ ہے کہ 12 اگست سے پہلے پی ٹی آئی کا ایک اہم شخص جو ہے وہ سامنے آئے گا, اور سائفر کے کام کے حوالے سے ہی سامنے آئے گا, اور سائفر میں ہی اسی طرح اعظم خان سے زیادہ بڑا وعدہ معاف گوا سامنے آ رہا ہے. اور اس کریکٹر کے آنے کے بعد پھر فلم کے میں تھرتھلی مچے گی اور آپ کو یہ سائفر آگے جائے گا. آخری بات میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں, یہ درست ہے کہ سائفر جیب سے نکال کر لہرایا گیا, وہ کاغذ تھا یا نہیں, سائفر اپنے پاس رکھنا یہ پاپ ہے, یہ جرم ہے, سائفر رکھ ہی نہیں سکتے. اور اس کے بعد آپ کہہ دیں کہ سائفر گم گیا, جی وہ خالہ جی کا واڑا ہے, سائفر گم گیا. میں آپ کے دکھ کو سمجھتا ہوں, جا کے امریکہ والا بھی دیکھ لینا, پھر ٹرمپ بھی اسی کیس میں ہی ہے. بٹی صاحب میں ان کے دکھ کو سمجھتا ہوں, لیکن بٹی صاحب میں آپ سے ذرا ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں, 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. قاضی صاحب شہباز شریف کرے, نواز شریف کرے, پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا. نہیں جی سر, میں عرض کر رہا ہوں وہ تو پوتر لوگ ہیں, وہ تو پولیس کی گاڑیوں کے ڈالوں میں نوٹ لے جائیں, وہ کرنل صاحب دنیا میں نہیں ہے. تو یہ اسد چھوڑے, لیکن قاضی صاحب ہمیں اس بحث میں نہیں جانا چاہیے. بشرا بیگم سے لے کر عثمان بزدار سے لے کر لمبی کہانی میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں. بٹی صاحب مجھے 2 باتیں یاد آ رہی ہیں, پہلے میری بات سنیں. ایک گھر میں کچھ 5-6 چور چلے گئے, تو ایک پکڑا گیا تو وہ کہتا ہوں باہر نکلو, سارے پھڑ گئے ہیں. پہلی بات تو یہ, جو خود ملزمان ہے اور جو خود ملزم ہے ان کی کسی بات پہ کیپیٹل پنشمنٹ ہو سکتی ہے؟ آج تک ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پہ ایک بات کہی گئی کہ ایک اپروور جو قاتل تھا, جس کے حکم پر جو اس نے حکم آگے دیا کہ جناب نواب قصوری صاحب کو شہید کر دیا جائے, اس کی گواہی بھی بندے نے پھال آتا ہے. آج تک یہ پلاٹ ہے, یہ ایک پلاٹ ہے پاکستان کی. وہ جھوٹ بولا گیا سائفر پہ کہ نہیں بولا گیا, اس کا جواب دے دیں. مجھے یہ نہیں پتا, نہیں کیوں نہیں پتا ان کو, کمال ہے سائفر پہ جھوٹ بولا گیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں باسط صاحب کل کہہ گئے ہیں کہ سائفر میں لکھا ہوا تھا کہ اس حکومت کے ساتھ ہم کام نہیں کر سکتے. یہ کہانیاں سناتی ہے, یہ ایک فکرہ آپ کے پلے کک نہیں رہتا. جی آپ کے مہمان صاحب کہہ رہے ہیں پاپ ہے, وہ فلم دیکھی ہے رام تیری گنگا مالی ہو گئی, پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے. وہ کب تک ان کے پاپ دھو گے؟ یہ مبینہ طور پر نون لیگ اور پی ٹی آئی کی ایک پوری 40 سال پہ مسلط حکمرانوں کے مختلف ادوار ہے. کتنے ان کے پاپ دھوؤں گے؟ ادھر تو سمندر بھی میلے ہو گئے ان کے پاپ دھو کے. رہ گئی بات اس بات کی, سائفر پہ سزا تو تب دو گے نا, پھر پہلے سائفر سامنے لانا ہوگا, اس کو ڈی کوڈ کر کے اس کی لینگویج بتانا ہوگی کیا کیا لفظ کہا ہے. اگر اس میں مبینہ طور پر یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ اگر
اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہو گئی تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، تو پھر یہ کہاں بھاگیں گے؟ وہ کس کو ڈریس کیا گیا تھا؟ پرائم منسٹر تو اس وقت میرا ایک ادھر سلو میں دوست تھا عمران خان، اس نے کل آپ کا بڑا فین تھا، آپ کو سلام بھی دیا تھا. تو اس طرح سزا کیسے دے دو گے؟ پہلے تو سائفر سامنے لانا ہوگا. اگر اس میں یہی لینگویج ہوئی کہ پہلے اس کو عدم اعتماد کامیاب کرو پھر آپ کو معاف کر دیں گے. وہ پاکستان بیکاری ہے. اور اچھا بٹی صاحب میں ایک کنسپیریسی تھیوری کی بات کرنا چاہتا ہوں. بٹی صاحب یہ لگڑ بگڑ چمچوں کے پاس نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے. بٹی صاحب ایک منٹ، میں ایک کنسپیریسی تھیوری کی بات کرنا چاہتا ہوں. کہا یہ جا رہا ہے کہ سرکار یہ سائفر والا معاملہ اس لیے اٹھا رہی ہے تاکہ وہ حقائق سامنے آئیں اور امریکہ بہادر اور مغرب سے عمران خان صاحب کے تعلقات ایک بار پھر خراب ہو جائیں. یہ آج کل سوشل میڈیا اور دائیں بائیں چل رہا ہے. مجھے تو یہ فضول اور غلط بات ہی لگتی ہے. امریکہ نے تو آج بھی کہہ دیا ہے کہ امریکہ نے کہا عمران خان جھوٹ بول رہا ہے. بٹ صاحب میں تھوڑے نیڑے بیٹھے ہیں، میں تھوڑی آواز نال کدی جا کے بجا نہ پیچھے کندھ نال. اللہ دی قسم میرے کان ٹھیک نے، میں تمہیں لکھ کے دے دینا. ہاں ہن دسو. کائی صاحب امریکہ نے ٹھیک کہا ہے کہ جس کا عمران خان جھوٹ بولتا ہے. ہاں نواز شریف نے 2091 میں 1991 میں کہا تھا مجھے 1 سال حکومت ملے تو ٹھیک ہو جائے. انہوں نے کہا میں نے آج تک کرپشن نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میں ملک کا بگوڑا نہیں ہوں. شہباز شریف نے کہا میں نے آج تک جعلی مقابلے نہیں کیے. جعلی مقابلے کی ڈیٹیل میں بھیج دوں، عابد باکسر کا بیان نکالیں. قاضی صاحب نہ چھیڑو ملنگانوں. نہیں یار وہ قانون سے آپ ہے نا، بٹ صاحب کہتے ہیں وہ قانون سے بلند ہے. 5 لاکھ گھرانا بھی دس دیو نا، 5 لاکھ گھر جو بنانے تھے وہ بھی کہاں ہیں وہ بتا دیں. میں اگر ان کی کرپشن پہ سٹوریاں لکھے نا تو سمندر کی سیاہی اور آسمان کے کاغذ ختم ہو جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے، سیاسی اپوزیشن کو یہ دیوار کے ساتھ لگانا چاہ رہے ہیں. اقتدار ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے. مجھے ڈر ہے یہ سابق تحریک انصاف کے چیئرمین پہ اسامہ بن لادن کو حوالے کرنے کا الزام نہ لگا دے. لیاقت علی خان کے قتل نہ ان کے کھاتے میں ڈال دے. اللہ کا واسطہ یہ اسامہ بن لادن کا ذکر کہاں آ گیا؟ وہ اس نے کو پیسے تو نہیں بھیجے تھے کبھی؟ اسامہ بن لادن نے مجھے پیسے دیے تھے، میرا انویسٹر تھا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ نواز شریف کا انویسٹر ہے. میں نے کبھی نہیں کہا مجھے مسیطیں دے دو. اچھا یہ جو سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا تھا بٹی صاحب، یہ جو کون تھا مہران بینک والا، وہ بھی تو نہیں ملے سر. انہوں نے کہا کہ یار اسامہ بن لادن کون ہے؟ اس نے عمران خان سمندر